بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کشتی کافی دیر سے ڈانو ڈول تھی اور اب یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ڈوب جائیں گے۔ کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی۔ ملاحوں کا تجربہ تھا کہ جب کوئی خطا کار اور قصوروار انسان ان کی کشتی میں سوار ہو جاتا تو اس طرح زندگی کے لالے پڑ جاتے تھے۔ وہ بولے، ہماری کشتی میں ضرور کوئی قصوروار موجود ہے۔ سب نے اپنے اپنے دل میں سوچا، لیکن کسی کو اپنا کوئی قصور یاد نہیں آیا۔ سب خاموش تھے اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ کشتی کے ایک مسافر نے کہا، خطاوار میں ہوں، مجھے کشتی سے نیچے پانی میں پھینک دو تو کشتی بچ جائے گی۔ نہیں نہیں، ملاحوں نے کہا، ہم جانتے ہیں آپ نیک آدمی ہیں، ہم نے سنا ہے آپ بستی میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیا کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہاں کوئی اور شخص ہے جو قصوروار ہے۔ اچھا آؤ قرعہ ڈالیں۔ نہیں، قصوروار میں ہوں، نبی نے کہا۔ کسی نے کہا، نہیں نہیں، ہم قرعہ ڈالیں گے، ہم ایسے نیک شخص کو ہرگز پانی میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ سب کی حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی۔ نبی ہی کا نام نکلا تھا۔ نبی نے کہا، میں نے اپنے مالک کے حکم اور اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بستی والوں سے مایوس ہو گیا، میں انہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ میں ہی ایسا غلام ہوں جو اپنے آقا کے بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہے۔ ضرور میں قصوروار ہوں۔ سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ کشتی برابر ہچکولے کھا رہی تھی۔ ہر جھٹکے پر معلوم ہوتا کہ اب ڈوبی اور ڈوبی۔ ایک کے خاطر سب کو نہیں ڈبویا جا سکتا تھا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ جس کے نام قرعہ ہے اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ نبی دریا میں پھینک دیے گئے۔ ان کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ شاید اتنا سخت اندھیرا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ایک تو رات اور دوسرا دریا کا گہرا پانی اور پھر مچھلی کا پیٹ۔ بھلا ایسے وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر روشنی کا کیا کام؟ اور پھر سب سے زیادہ اور رنج و غم کی کالی گھٹائیں، اپنے سچے آقا اور مالک کی ناخوشی کا غم۔ اس گھٹا ڈوب اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے آقا، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جسے مصیبت میں پکارا جائے، جس سے نفع کی امید لگائی جائے، جو مشکلوں کو دور کر سکے، جو حاجتوں کو پورا کر دے۔ تیری ذات سب عیبوں سے پاک ہے، یہ تیرا کرم ہی ہے کہ مچھلی نے مجھے نگل لیا اور میں زندہ ہوں، پانی میں نہیں ڈوبا، مچھلی کے پیٹ میں میرا دم نہیں گھٹا۔ اس اندھیرے میں بھی میرے حواس ٹھیک ہیں۔ بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے ہی تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ مجھ سے تیری بڑی نافرمانی ہوئی، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اب تو ہی کرم فرمائے تو میں اس مصیبت سے چھوٹ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کو مصیبت سے نجات دے دی۔ مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے آ کر اگل دیا۔ یونس علیہ السلام سورج کی روشنی اور کھلی ہوا میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طرح مصیبت سے نجات دیتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں۔ مچھلی والا قصہ آپ لوگوں نے سنا۔ آؤ سوچیں اس واقعے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ جن لوگوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری کتنی سخت ہوتی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل ہدایت ہے، جو ساری دنیا کے لیے زندگی کا سب سے بہترین قانون ہے۔ اب دنیا کو اس قانون سے خبردار کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت اس کے بندوں تک اس طرح پہنچا دیں جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔
ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے انہیں خود اپنی زندگی اسی ہدایت کے مطابق ڈالنا ہوگی، پھر اس پیغام کو پوری سچائی، ہمدردی اور محبت کے ساتھ لے کر دوسرے کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اب جو لوگ آج اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے کہ ان کے پاس ان کے مالک کا دیا ہوا کوئی قانون موجود ہے، وہ کل قیامت کے دن اپنے مالک کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے سارے گمراہوں کا وبال ان کے گلے میں پڑ جائے، اس لیے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کی گمراہی قوتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھیجا ہوا طریقہ زندگی کیا تھا، اور یہ کہ دنیا میں کوئی دوسری قوم بھی ان کے سامنے موجود نہیں تھی جو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون پر پورا عمل کر کے دکھا رہی ہوتی کہ سچ مچ انسانوں کی بھلائی کا راستہ کون سا ہے، تو بھلا سوچو تو صحیح، ذمہ داری کس کی زیادہ ہوگی، گمراہ غیر مسلموں کی یا غافل مسلمانوں کی؟